بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد جو یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ خوشی خوشی دیتا ہے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز فجر کے بعد پڑھے تو فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازم کے لیے ہے، جیسا کہ ہر کوئی اپنی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ کبھی بیماری ہے تو کبھی اور کوئی تنگی، کبھی تنگ دستی ہے، بے روزگاری اور پریشانی ہے۔ سب بے برکتی اسی سبب ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن میں رزق کی تقسیم فراوانی اور برکت ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ وہ رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کوہلوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آئیں۔ فجر کے بعد کا وقت دعا، ذکر، تلاوت اور استغفار کے لیے نہایت بابرکت ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے رزق اور اپنی صحت اور کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ ایک عظیم عبادت انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے، کسی بھی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے بہتر اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے مومن کو چاہیے کہ وہ کبھی دعا سے مایوس نہ ہو۔ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہو۔ جب بندہ ہر صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے لیے عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب فرشتے رات اور دن کی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کے اعمال کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، نماز کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اپنے دن کا آغاز حلال روزی کی تلاش سے کرتا ہے اور اپنی آخرت دونوں کو سنورنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے دلوں میں اطمینان نازل فرماتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ یہی نماز انسان کے نظم و ضبط اور اللہ سے تعلق کا بہترین امتحان ہے۔ جو شخص آرام دہ بستر چھوڑ کر صرف اپنے رب کے لیے وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے رب سے کڑکڑا کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا عبادت کا حسین ترین عمر بن جاتی ہے۔ مسلمہ کی بھلائی اور خاتمہ الخیر کی دعائیں بھی شامل کرتے ہیں۔ یہی وہ دعائیں ہیں جو انسان کی زندگی کو بابرکت اور آخرت کو کامیابی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر آہ، ہر آنسو اور ہر سچی دعا سے باخبر ہے، اسی لیے کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے کہ دعا صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے کے دل کی پکار ہے۔
جب انسان مکمل یقین، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، اسی لیے جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد چند لمحے اللہ تعالیٰ کے لیے تلاوت اور استغفار کرتا ہے، اس کا آغاز بہترین ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے، والدین کے لیے دعا کرے، اہل خانہ رزق، صحت، ایمان اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت مانگے، اس کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی کی کوئی خاص حاجت ہو، مثلا روزگار میں برکت، قرض سے نجات، اولاد کی اصلاح یا کسی بیماری سے شفا کی، تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ وہ دینے والا ہے۔ بندہ مانگنے سے تھکتا نہیں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے سے نہیں تھکتا۔ یہی عادت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ ناظرین، آج کے اس وظیفے میں تسبیح اور سورت کا تلاوت کا ذکر کیا گیا۔ یہ سورت رحمان ہے اور وہ مبارک تسبیح اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں کی۔ الرحمن اللہ کی خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورت رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک ہے۔ اس سورت میں خدا کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے مبارک نام یا فتاح ہو یا علیم ہو یا رزاق ہو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ خوشی خوشی عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ جس پر اللہ رحم فرما دے، اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ یہ عمل لازمی کریں، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اسے بیماری کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، تیرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اللہ تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادب کو اپنانے والا بنا دے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔
اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد کروا دے۔ اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کی کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ میں شیئر ضرور کریں اور اللہ ہم سب کا حامی